السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 ہے، جس کی مختصر تفسیر اور آیت شریفہ کا ترجمہ قسط نمبر 1 میں بیان ہوا۔ اس کے بعد دوسری قسط میں جادو کی حقیقت کو بیان کیا گیا، اور ابھی تیسری قسط اس کی چل رہی ہے، جس میں جادو اور معجزے میں فرق کیا ہوتا ہے یہ بیان کرنا ہے۔ اصل میں کیا ہے، دونوں بھی دکھنے کے اعتبار سے ایک ہی ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، بظاہر ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہوتے نہیں ہیں۔ ایک جیسے نظر آتے ہیں تو ان میں کیا فرق ہوتا ہے، آج ہم اس فرق کو سمجھنے والے ہیں، تو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ تو جس طرح انبیاء علیہ السلام کی معجزات یا اولیاء اکرام کی کرامات سے ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں جو عادتاً نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کو خرق عادت یعنی کہ عادت کے علاوہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر ظاہر کے اعتبار سے دیکھیں تو جادو بھی ایسے ہی نظر آتا ہے کہ جو دیکھنے میں نہیں آتا، اس لیے بعض لوگوں کو یہ شک ہو جاتا ہے کہ ان دونوں میں شک ہونے لگتا ہے کہ بھئی دونوں میں فرق کیسے کریں۔ تو اس کی وجہ سے بعض ناعلم لوگ یا کم علم لوگ جادوگروں کی تعظیم کرنے لگ جاتے ہیں، اور جادوگروں کو اچھا اور نیک سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور ان کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر دونوں کا فرق بیان کرنا ضروری ہے۔ تو اب یہ فرق تو حقیقت کے اعتبار سے اور ایک ظاہری کے اعتبار سے ہے۔ حقیقت کا فرق تو یہ ہے کہ جادو سے جو چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے وہ دائرۂ اسباب میں ہوتی ہے، دائرۂ اسباب سے الگ نہیں ہوتی، اس کے صرف اسباب چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا وہ اسباب کے ذریعے سے۔ اگر وہ سبب نظر آ جائے جس سے جادو کیا گیا ہے تو پھر اس میں کوئی تعجب نہیں رہ جاتا، لیکن جہاں پر اسباب چھپے ہوئے ہو تو تعجب کی چیز ہوتی ہے، اور لوگ اسباب کے نظر نہیں آنے کی وجہ سے اس کو عادت سے الگ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ در حقیقت تمام عادی امور کی طرح کسی جن کے اثر سے یہ کام ہوتے ہیں۔ جیسے ایک خط مشرق سے مغرب طرف لا کر کسی نے پھینک دیا، اچانک یہاں پر ظاہر ہوا۔ جیسے ایک خط آیا کہاں سے، یوں سمجھو دبئی سے آیا اور ہمارے علاقے میں آ کر کے گر گیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کیسے ہو گیا۔ تو بھائی جیسے دبئی سے انڈیا فون لگ سکتا ہے، تو ویسے ہی دبئی سے یہاں پہ خط آیا، تو یہاں پر فون لگنے میں انٹرنیٹ کا دخل ہے، اور یہاں پر وہ چیز کے خط لانے میں ایک شیطان کا دخل ہے، تو شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ تو دیکھنے والے اس کو کیا سمجھتے ہیں، خرق عادت سمجھتے ہیں، عادت کے علاوہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جنات اور شیاطین کو ایسے اعمال اور افعال کرنے کی اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، اور ان کا ذریعہ معلوم ہے، تو پھر کوئی خرق اگر یہ معلوم ہو جائے کہ جن کا کام ہے تو پھر کوئی نہیں سمجھ جاتا عادت کے خلاف ہے کہ جن نے کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جادو ظاہر ہونے والے تمام آثار اور اسباب جو ہوتے ہیں وہ طبیعہ ہوتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں، مگر اسباب کے چھپے ہوئے ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ معجزہ جو ہوتا ہے بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے، اس میں اسباب کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ کو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، کہ آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، مگر ٹھنڈی بھی اتنی نہ ہو جس سے تکلیف پہنچے، بلکہ جس سے سلامتی ہو، ایسی ٹھنڈی ہو۔ اس حکم الہی سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، وہاں پر کوئی اور ذریعہ نہیں۔ آج بھی بعض لوگ بدن پر کچھ دوائیں لگا کر استعمال کر کے آگ کے اندر جاتے ہیں، جیسے کہ ہم سواری وغیرہ میں دیکھتے ہیں محرم کے مہینے میں کہ لوگ جو پیروں کو دوائیں لگا کر کے اندر چلنے لگ جاتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ بہت بڑا کام کیا، بلکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ دواؤں کا اثر ہوتا ہے، معجزہ نہیں ہوتا بلکہ دواؤں کا اثر ہوتا ہے۔ اور دوائیں ایسے لگائے جاتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتی، اس لیے ہمیں دھوکہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات کہ معجزہ براہ راست حق تعالیٰ کا کام ہوتا ہے، جو خود قرآن عزیز میں اس کی تشریح ہے، جیسے کہ یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، ایک تو آیت میں نے پڑھی، اور دوسری جو آیت ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کنکریوں کی مٹی جو آپ نے پھینکی در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مٹھی خاک، ایک مٹھی جو ہے ریت، سب لوگوں کی آنکھوں میں جانا
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دخل نہیں، یہ خالص اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اب یہ ایک مکمل واقعہ ہے کہ ہجرت کے وقت کا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے، ہجرت کرنا چاہ رہے تھے، لیکن کچھ مشرکین مکہ ہر گھر سے ایک ایک فرد کو جمع کر کے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھئی ایک مٹھی آپ ریت اٹھائیے، مٹی اٹھائیے اور پھینک دیجئے۔ پھینک دیے تو سب کی آنکھوں میں چلے گئے اور سب جو ہے کوئی دیکھ نہیں پایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ تو اس واقعے کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ ایک مٹھی ریت کا تمام لوگوں کی آنکھوں میں جانا ناممکن چیز ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، تو یہ خالص اللہ کا کام ہے۔ تو معجزے اور جادو کا تو یہ فرق پہلا ہوا کہ اسباب کے تحت ہوتا ہے جادو، اور معجزہ بغیر اسباب کے ہوتا ہے۔ حقیقت کو سمجھنے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے، مگر ایک سوال یہاں یہ آتا ہے کہ عوام الناس یعنی وہ لوگ جن کو علم نہیں ہے، کم علم ہے، وہ اس کو کیسے پہچانے کہ معجزے میں اور جادو میں کیسے فرق کرے، کیونکہ ظاہری صورت تو دونوں کی ایک جیسی نظر آتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کو پہچاننے کے لیے یہ بھی حق تعالیٰ نے کئی فرق ظاہر فرمائے۔ اب دیکھو ذرا فرق دھیان سے سنو۔ پہلا فرق یہ ہے کہ معجزات اور کرامات ایسے لوگوں سے اور ایسے حضرات سے ظاہر ہوتے ہیں جن کا تقوی، طہارت، پاکیزگی، اخلاق، کردار ایک دم اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے۔ یہ لوگ نیک طبیعت ہوتے ہیں، تو انہیں سے یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور اس کے برخلاف جادوگر کو دیکھیں گے جو کرنی، ٹوٹکا، یہ وہ جادو کرتے ہیں، تو یہ لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو گندے نظر آئیں گے، گندے، پلید، ناپاک، ایسی عبادت سے دور، نمازوں سے دور، روزوں سے دور، کوئی عبادت نہیں ان کی۔ تو کوئی بھی انسان ان کو دیکھ کر کے آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ بھائی جادو کس سے ہوتا ہے اور معجزہ کس سے ہوتا ہے۔ تو دو فرق میں نے آپ کو بیان کیے۔ پہلا فرق تو حقیقت کے اعتبار سے ہے کہ جس میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے۔ تو جادو جو ہے ایک چھپی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، چیز تو ہوتی ہے اس کے پیچھے لیکن چھپی ہوئی ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور معجزہ جو ہوتا ہے براہ راست اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ ایک فرق۔ اور دوسرا فرق جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ یہ ہے کہ معجزہ اور کرامات ان حضرات سے ظاہر ہوتے ہیں جو نیک طبیعت ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو طہارت اور پاکیزگی میں مشہور ہوتے ہیں، جن کا نیکی میں چرچا ہوتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اور جادو ایسے لوگوں ظاہر ہوتا ہے جو گندے، پلید، ناپاک رہتے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں اس کو۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں جو غلطی اور کوتاہی اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ اور اہل علم احباب اگر سن رہے ہوں تو جہاں غلطی ہو رہی مجھ سے وہاں میری رہبری فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔